ولا يحصي نعماءه لا دون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات الله ورحم الله من قرأ الفاتحة. صلوات پڑھیے محمد لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے بچا لیا ہمارا ہونے سے خاتمہ، کہ جس نے بچا لیا ہمارا ہونے سے خاتمہ، اور یوں بچا لیا ہمارا ہونے سے خاتمہ کہ اس در پر بٹھایا جو ہے در فاطمہ۔ کائنات میں نہ اس گھر جیسا کسی کا گھر ہے، نہ اس در جیسا کسی کا در ہے۔ فضائل، کمالات، جمال، جلال، مناقب، محاسن، مناقب، محامد، سب نے اگر کسی کا دروازہ ڈھونڈا ہے تو وہ سیدہ کا دروازہ ہے۔ سارے مقامات و کمالات اگر کسی دروازے پہ آپ کو مکمل کاملاً بدرجہ عتم نظر آئیں گے تو وہ سیدہ کا دروازہ ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جس ذکر کا ذاکر وہ خود ہے۔ بھئی ہر کام خدا تو نہیں کرتا،
نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا. روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا. حج آپ کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. بہت گنے چنے کام ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں اور خدا بھی کرتا ہے. میں جلدی سے قرآن ہی سے گنوا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاشہدوا انی معکم من الشاہدین یا وانا منکم من الشاہدین. تم بھی گواہی دو، میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. تم بھی لعنت کرو، میں بھی لعنت کرنے والوں میں ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون. تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود پڑھنے والوں میں ہوں. تو بھائی چند کام ہی، اور عجیب بات یہ ہے یہ وہ کام ہے جو اللہ کرتا ہے، اور یہ سارے کام ایک ہی گھر سے جڑے ہوئے ہیں. اسی گھر کی گواہی دیتا ہے کہ جن پہ درود پڑھتا ہے، جن کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے، اور انہی میں سے ایک کا انتظار کر رہا ہے. تو بھائی شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں، اس لا شریک نے اپنے ساتھ شریک کر لیا. بھائی اس ذکر کا ذاکر وہ خود ہے. شکر ہے پروردگار کا. پہلی تقریر کسی مقام پر مزاج شناسائی کی ہوتی ہے. آپ جان لیں ہم کہیں پڑھیں گے، ہم جان لیں آپ کہیں سنیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، دنیا کی بات کرتے ہیں. مزاج شناسائی اتنی ضروری ہے کہ جو کام پیغمبر نے 23 برس میں کرنا تھا، اللہ نے 40 سال پہلے رکھے تاکہ مزاج شناسا ہو جاؤ. اے میرا حبیب 40 سال قرآن بن کے دکھا دو، پھر 23 سال میں قرآن پڑھ کے سنا دو. تو بھائی مزاج شناسائی اتنی ضروری ہے. اور یہ بھی عجیب معجزہ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ، لوگوں کے مزاج کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کچھ سمجھ آئے نہ آئے، یا علی یا علی، یا حسین سمجھ میں آتا ہے. معجزہ ہے پروردگار کا. تو میں نے اس مجلس ازا کی جو سلسلہ ہے شہادت حرم امیر المؤمنین زوجہ ولی اللہ مادر وفا حضرت جناب ام البنین کے سلسلے میں ہے. صلوات پڑھ لیجیے. اور چونکہ مجھے تعمیل حکم بھی کرنا ہے، مجھے کچھ شخصیات کے عنوان سے حکم بھی دیا گیا کہ ان پہ بھی بات کیجیے، تو جس قدر ہو سکا میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں اس اعتبار کے ساتھ کہ آپ مجھے مہمان محسوس نہیں کرائیں گے، اور میں شاہد بن کے جاؤں کہ ملتان والے اچھے میزبان ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اسے بہتر انداز سے درود پڑھیے. سرنامہ کلام میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، مسلسل 2 آیات میں نے پڑھی. قرآن کا وہ سورہ کہ جو بہت معروف ہے، مجلسوں میں آنے والا مجمع اگر ترجمے سے نہیں تو متن سے واقف ہے، متن سے نہیں تو ترجمے سے واقف ہے. سورہ مبارکہ الشمس قرآن کا ترتیب کتابت کے عنوان سے 51واں سورہ، 91 نمبر کا سورہ. اور وہ سورہ جس میں کم و بیش اللہ نے مسلسل کم از کم 11 قسمیں کھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم سورج کی، ظاہری ترجمہ محفوظ کیجیے. اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم سورج کی اور اس سے نکلتی ہوئی شعاؤں کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے بلا فصل آ جائے. اذا تلاها، پیچھے پیچھے بلا فصل اللہ قسم کھا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، میں آغاز ہی میں ایک نقطہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. جب بھی قرآن میں کسی بھی مقام پہ قسم پڑھیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، تو مجھ حقیر کی اس بات کو یاد رکھیے گا، بہت سے معنی اور معرفت کے گوہر آپ کے ہاتھ لگیں گے. بھائی قسم 2 عنوان سے کھائی جاتی ہے، یا اپنی بات کا اعتبار دلانے کے لیے، اس کی ضرورت خدا کو ہے نہیں، تم مان لو وہ تب بھی خدا ہے، نہ مانو وہ تب بھی خدا ہے. تو لامحال دوسری وجہ قسم کھانے کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی شے سے محبت ہو،
اس سے محبت کے اظہار کے لیے آپ اس کی قسم کھاتے ہیں. بھائی آپ کو اماں بابا سے محبت ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں بھائی ماں کی قسم. تو بعض اوقات قسم بات کا اعتبار دلانے کے لیے نہیں ہوتی, کسی شے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے, کسی شے کی اہمیت کا بتانا ہوتا ہے. اب جب اللہ قسم قرآن میں کھائے گا تو پہلا مرحلہ تو محال ہے, اس کو ضرورت نہیں کہ بھائی وہ اپنی بات کا اعتبار دلائے. تو پھر دوسرا مرحلہ لامحال یہی رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ قسم کھا رہا ہے تو کسی ایسی شے کی کھا رہا ہے کہ جس سے اللہ کو محبت ہے. والشمس والضحاها گفتگو پہنچ رہی ہے بھائی. والشمس والضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی شعاؤں کی, قسم ہے چاند کی. تو بھائی یہ کہیں سورج کہیں چاند, یہ کون سا سورج کون سا چاند کہ جس سے اللہ کو محبت ہے. اور اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ دنیا والوں کی رسائی دنیا تک ہے, چونکہ ان کے پیشوا ہی ایسے ہیں جو دنیا تک دیکھ سکتے ہیں. مگر ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو فرش پہ بیٹھ کے کہتے ہیں زمین سے زیادہ عرش کے راستے جانتا ہوں. تو بھائی وہ بتائیں گے نا یہ چاند کون سا ہے, سورج کون سا ہے. اور اچھا اگر یہ دنیا کا چاند و سورج ہے, کوئی بضد ہے کہ اللہ یہاں دنیا کے آسمان پہ آنے والے آفتاب و مہتاب, خورشید و مہتاب کی قسم کھا رہا ہے, تو بھائی جائیے قرآن پڑھیے سورہ انعام. سورج نکلا ڈوب گیا, چاند نکلا ڈوب گیا, ستارے آئے ڈوب گئے. ابراہیم دیکھ رہے تھے, کہنے لگے لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. جن سے ابراہیم کو محبت نہ ہو ان سے اللہ محبت کرے گا. بھائی جن سے خلیل خدا محبت نہ کرے اس سے خدا محبت کرے. اور اچھا اگر یہ سورج دنیا چاند دنیا کی بات ہو رہی ہوتی تو اللہ نے یہ کب کہا کہ سورج کی قسم چاند کی قسم, کا سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے. ذات الہ. اچھا کمال یہ ہے, یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ چاند کوئی ایسا ہے کہ اس کے اور سورج کے درمیان فاصلہ نہیں آتا. اگر فاصلہ آ جاتا تو اللہ یہ کہتا نا یہ چاند سورج سے بلا فاصل ہے. اور اگر یہ دنیا ہی کا چاند ہے تو پھر چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ اب جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ان کے لیے تھا بھائی فاصلہ آ جاتا ہے تبھی تو گرہن لگتا ہے. اور بھائی اللہ کا بھی عجیب قانون ہے. تو بھائی اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دنیا کا چاند سورج نہیں ہے. اللہ گرہن یافتہ سے محبت کرے نہ, اللہ گرہن یافتہ مخلوق سے محبت کرتا ہے نہ گرہن یافتہ روحوں سے محبت کرتا ہے. آپ پریشان ہو گئی, روحوں کو بھی گرہن لگتا ہے بھائی, چہروں کو بھی گرہن لگتا ہے. پیغمبر کا فرمان بھول گئے, علی کا ذکر شروع کرو. بھائی چہروں کو کیا ہوتا ہے؟ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. تو گرہن یافتہ چہرے تو آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے. تو بھائی اللہ گرہن یافتہ چہرے بھی نہیں پسند کرتا. اور کمال یہ ہے کہ دنیا ان گرہن یافتہ چہروں کا مقابلہ ان سے کرتی ہے جو خود عین نور پروردگار ہیں. تو بھائی یہ دنیا کا چاند سورج ہو نہیں سکتا. تو بھائی یہ کون سا چاند ہے, کون سا سورج ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ اور یہ کوئی ایسا چاند سورج ہو کہ جس کی صرف قسم نہ کھائے, اللہ کو محبوب ہو. قسم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو محبت ہے تبھی تو اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم چاند کی, قسم سورج کی. تو اب محفوظ کیجئے گا, عید کا روزہ ہے, پیغمبر گھر سے نکلے, یہاں پیغمبر گھر سے نکلے, پیغمبر کے چہرے سے نور کی شعائیں آسمان سے ہمکنار ہوئی. جہاں پیغمبر آگے چلے وہاں اللہ نے کہا والشمس والضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی شعاؤں کی. ابھی پیغمبر کچھ قدم بڑھے تھے, پیچھے پیچھے علی چلے, آیت آگے بڑھی والقمر اذا تلاها, قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلے. کمال یہ ہے کہ اللہ نے سورج کہا پیغمبر کو, چاند کہا علی کو. سورج کہا نبی کو, چاند کہا علی کو. جس کو سورج کہا اس نے چاند کے ٹکڑے کر دیے, جس کو چاند کہا اس نے سورج کو بیٹھا لیا. بھائی مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں آپ,
یہ واحد عبادت ہے کائنات کی جہاں بیٹھ کر کے آپ 5 عبادات کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ میں لاہور سے آ رہا ہوں, مرحوم زیدی صاحب کا جملہ سنائے دیتا ہوں. وہ کہتے تھے مجلس عطا میں بیٹھ کر 2.5 شیر کا سر ہلانے سے بہتر ہے 1 چھٹان کی زبان ہلائی جائے. اس طرح کیا جائے نا تو بھائی 5 عبادات تو کریے. واحد جگہ جہاں بیٹھ کے میں مجلس کو روک رہا ہوں, عبادتیں 5 ہو سکتی ہیں. مومنوں کے چہرے دیکھ کے آنکھوں کی عبادت, حق سن کے کانوں کی عبادت, حق کی تائید میں بول کے زبان کی عبادت, درود پڑھ کے دل کی عبادت, ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے روح کی عبادت. تو میرے ساتھ یہ 5 عبادات کرتے رہیے گا بھائی. بہت پیچیدہ بات ہے مگر پہنچے. پیغمبر کو کہا گیا سورج, علی کو کہا گیا چاند, اور کمال یہ اللہ نے حجت خدا کو سورج کہا, اللہ نے حجت خدا کو چاند کہا. اچھا سلسلہ رکا تھوڑی, سورج ایک تھوڑی ہے. میں تو گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں, شیعوں سے بات کر رہا ہوں. اگر سورج ایک ہی تھا تو 8ویں امام کی زیارت میں کیوں کہا گیا السلام علیکہ یا شمس الشموس, اے سورجوں کے سورج تجھ پہ سلام. یعنی سورج تو بہت سے ہیں, ان میں ایک سورج وہ ہے جو مشہد کی وادی میں موجود ہے, ایک پیغمبر جیسا سورج ہے. اور اچھا کسی کو یوں نہ سمجھ آئے تو جو جس سے ہوتا ہے وہ اس کے جیسا ہوتا ہے. اس ابا کا جو ٹکڑا اس میں سے ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا. عربی میں جو جس سے ہو وہ اس کی منیت سے ہوتا ہے. کسی کو یوں نہ سمجھ آئے کہ پیغمبر کے بعد بھی کوئی سورج ہو سکتا ہے, تو نبی کو تو سورج مانتے ہو نا, تو بس ڈھونڈ لو جو پیغمبر سے ہو, پیغمبر کے حجرے میں سے نہ ہو, پیغمبر سے ہو. فرق ہے نا, کوئی پیغمبر کے حجرے سے ہوتا ہے, کوئی پیغمبر سے ہوتا ہے, کوئی حجرے میں ہوتے بھی پیغمبر میں سے نہیں ہوتا. بھائی پیغمبر کی منیت سے ہو, جس کو پیغمبر نے منیت میں شامل کیا ہو ایک ہی گھر ملے گا. استخارہ کر کر کے محمد ابن اسماعیل بخاری کو مشکلوں کے ساتھ نمازیں پڑھ پڑھ کے علی کی فضیلت میں جو گنتی کی حدیثیں ملی, ان میں ایک حدیث یہی ہے, پیغمبر نے کہا تھا علی جو منی وانا من ہو, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. سیدہ کے لیے فرمایا تھا فاطمہ بذات منی, الحسن منی و حسین منی وانا من الحسین. صرف یہی گھر ہے جس کو منیت میں شامل کیا. تو بھئی جو جس سے ہوگا اس کے جیسا تو ہو. اب اگر پیغمبر سورج ہیں تو اس آفتاب سے آفتاب ہی برآمد ہو. ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے, علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. پیغمبر خود اپنی ذات میں اچھا خطابت نہیں کر رہا. بھائی یہ حدیث سنانی نہیں تھی مگر اب آ گئی تو سن لیجئے. پیغمبر سے جو برآمد ہوگا آفتاب ہے تو آفتاب ہی نکلے گا. اچھا حدیث بہت عجیب ہے, اب میں قم کے اندر اس کو پڑھ کے آ رہا ہوں یام فاطمیہ کی مجالس میں, مگر اب چونکہ گزرے ہیں تو ایک جملہ میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں. پیغمبر کے وجود سے نکلے گا ہی سورج یا چاند. بھائی سورج برآمد ہوگا تبھی تو. اچھا یہ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ جس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا جی کرے گا کہ مولا ظہور کیجئے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو مولا سمجھائیں, مولانا کہاں سے سمجھائیں. تو میں نقل کر دیتا ہوں, بہار الانوار کے اندر بھی ہے. فرمانے لگے سیدہ کے چہرے, بیوی کے نام پہ صلوات پڑھ امام فرمانے لگے کہ سیدہ کے چہرے سے نور برآمد ہوتا تھا. پتہ صرف برآمد نہیں ہوتا تھا, یظہر لامیر المؤمنین, روزانہ سیدہ کا چہرہ چمکتا تھا علی کے لیے. اچھا یہ علی ہیں, کوئی معمولی شخصیت بھی نہیں ہے. وہ علی کی جس کی زیارت میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا نور اللہ, اے اللہ کے نور تجھ پہ سلام. جو اللہ کا نور ہے اس کے لیے نور چمک رہا ہے. کا سیدہ کا چہرہ چمکتا تھا کا اول النہار کالشمس الزاہیہ وعند الزوال کالقمر وعند الغروب کالکواکب. سیدہ کا چہرہ علی کے لیے دن کے آغاز میں سورج کی طرح چمکتا تھا, زوال کے وقت چاند کی طرح چمکتا تھا, اور شام کے وقت ستاروں کی طرح چمکتا تھا. یعنی ایک ہی وجود ہے, سورج کا کام بھی ہو رہا ہے, چاند کا کام بھی ہو رہا ہے, کواکب کا کام, ستاروں کا کام بھی ہو رہا ہے.
بھائی دختر رسول ہیں جو خود شمس ہے، ان کی بیٹی ہیں بنت شمس ہیں، اس سے اچھا جملہ کیا کہوں بھائی سیدہ. تو جو اس وجود سے آئے گا وہ بھی سورج آئے گا. سورجوں میں سورج نہ ہوتے یہ آئمہ معصومین. اچھا سورج کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، ایک ہی وجہ ہے، سورج کی روشنی ذاتی ہے، بھیک کی نہیں ہے، خیرات کی نہیں ہے، کسی سے مانگ کے نہیں آیا سورج. جو روشنی رکھتا ہے ذاتی ہے. لوگ سورج سے روشنی لینے جائیں گے، سورج کسی کے پاس نظر نہیں آئے گا. یہ ایسے سورج ہیں کہ جو کسی اور کے دروازے پہ نظر نہیں آئیں گے. ان کا جو علم ہے، جو فضل ہے، جو فضیلت ہے، جو کمال ہے، جو جلال ہے، ان کا ذاتی ہے، من جانب اللہ ہے. اللہ نے سورج کا، اب گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. اچھا صرف اس امام کو نہیں، اس نبی کو نہیں، میں نے کہا ہر حجت خدا اپنی دور کا سورج ہے. 8ویں امام کو کہا گیا. تو جب ہر حجت خدا ہے تو کیا میرے زمانے کا امام نہیں ہے؟ اچھا نہ ہوتے تو خود امام کی غیبت کے لیے جو مثال دی گئی، میں سورج پر ہوں، کیا کہا گیا؟ الشمس خلف السحاب. ہمارے بیٹے کی غیبت ایسی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. تعبیر ہے معصوم کی. بھئی یہ کیا ہوا بادلوں کے پیچھے سورج؟ یعنی سورج تو ہے، سورج ہے، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر ہے. اس کے وجود کا انکار کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، وہ تو ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ہے، بادلوں کے پیچھے ہے مگر فیض بھی دے رہا ہے، کرم بھی کر رہا ہے، چمک بھی رہا ہے. یہ تمہاری پرواز کا کمال ہے کہ تمہارے پاس پرے پرواز ہی نہیں کہ بادلوں سے اوپر آؤ اور سورج کو دیکھو. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، امام کی غیبت کو کہا گیا ایسی کہ جیسی سورج بادلوں کے پیچھے. تو بھئی جب بادلوں کے پیچھے سورج جاتا ہے تو سب کے لیے تھوڑی غائب ہے، ان کے لیے غائب ہے نا جو بادلوں سے نیچے ہیں. میں بھی جہاز میں آیا، جہاز میاں اڑتے اڑتے بادلوں سے اوپر ہوئے، اور وہ جو سب کے لیے چھپے ہوئے تھے میرے سامنے آ گئے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میری پرواز بادلوں سے اوپر ہو گئی. الصحاب الغمام کنایۃ الذنوب. بادل کنایا ہے گناہوں کا. گناہوں کے بادلوں سے اوپر آؤ، تمہیں زمانے کا امام نظر آئے گا. بھائی امام کو کون کہتا ہے کہ امام کو دیکھ نہیں سکتے؟ ارے یہ الگ بحث ہے، امامی کا فرمان ہے. اچھا اس کی بھی وضاحت کر دوں. جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے فکذبوہ، جھٹلا دو. تو اس میں غلطی کہاں ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ کہاں ہے کہ امام ملیں گے نہیں؟ دقیق بات ہے. جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے جھٹلا دو. یہاں بیان ملاقات پہ پابندی ہے، ملاقات پہ کہاں ہے؟ امام نے یہ کب کہا میں نہیں ملوں گا؟ کہا جو دعویٰ کرے. بھائی آپ معشوق سے مل کے آتے ہیں، گھر میں آ کے بیان کرتے ہیں. سلیقہ عشق کے خلاف ہے کہ جب مل کے آیا جائے اور ملاقاتوں کو بیان کیا جائے. جس کی ملاقات ہوگی اس کی زبان پہ پہرا ہوگا، اور اگر زبان پہ پہرا ہی نہیں ہے، دعویٰ کر دے تو پھر ملاقات ہی نہیں ہے. وہی بادلوں سے اوپر آئے تاکہ تمہیں زمانے کا امام نظر آئے. تمہارے گناہیں، جو ایک جملہ میں شاید اس مجلس کا تبرک دے سکوں کہ بھائی تمہارے گناہیں کہ جو تمہیں زمانے کے امام سے دور کر رہے ہیں، رجس ان سے دور ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رے جیم سین، یہ تین اہل بیت سے دور ہیں. کیا ہوا؟ پریشان ہو گئے؟ بھائی چار تو ہے نہیں، تین ہی ہے نا، یہ بڑے کم وقت ہیں. بڑے بڑے پریشان ہو کے تقریر سنتے ہیں. آپ ایک صلوات پڑھیے محمد والے بھائی اللہ نے فیصلہ کر دیا، رے جیم سین، یہ تین اہل بیت سے دور، ان تین کے قریب نہ جانا. اگر یہ تین تم میں آ گئے تو وہ پانچ تم سے چھوٹ گئے. رجس کی بات کر رہا ہوں، تو رجس سے دور ہے. گناہ جو کرو گے تو اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے. تو بھائی اللہ نے ان کو سورج، ان کی غیبت کو بھی سورج سے مشابہ کیا. اور اچھا ایک گفتگو اور بڑھا رہا ہوں. امام کی غیبت ایسی ہے کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج، یعنی موجود ہیں، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اسی لیے حدیثوں میں آیا، شیخ صدوق کی کمال الدین میں تمام النعمہ دیکھیے گا، حدیث کی کتابیں اس پہ بھری ہوئی ہیں کہ بھائی
صاحب الزمان کی غیبت اصحاب کہف جیسی نہیں ہے، فرمایا یوسف جیسی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اصحاب کہف، آپ کو کیا معلوم کہاں، ان کو کیا معلوم آپ کہاں، وہ آپ سے بے خبر، آپ ان سے بے خبر۔ کہا ایسی غیبت نہیں ہے، کہا ایسی ہے جیسی یوسف کی۔ یوسف کے بھائی نہیں پہچان رہے تھے سامنے یوسف ہے، یوسف پہچانتے تھے یہ سب میرے بھائی ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا جب امام ظہور کریں گے تو بہت سے لوگ دیکھتے ساتھ کہیں گے ہم نے تو ان کو دیکھا ہے۔ امام بے خبر نہیں۔ اچھا جو بعض لوگوں کی خام خیالی ہے نا، یہ بھی میں دور کر جاؤں، امام کا ایک لقب ہے یوسف زہرا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کو یوسف زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین ہے، اسی لیے یوسف زہرا کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ وجہ نہیں ہے، امام کی غیبت یوسف کے مشابہ ہے۔ کیا مقابلہ امام کے حسن کا یوسف کے حسن سے؟ تقابل کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے۔ یوسف زہرا کو یوسف یعقوب سے ملاؤ گے؟ سنانا نہیں تھا گیا۔ چلیں سن لیجئے، جن کو شوق ہے نا یہ کہنے کا کہ امام کے حسن کی وجہ سے امام کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے، یوسف بھی اپنے زمانے کے حسین ہوئے، صاحب الزمان بھی، بھائی چونکہ گفتگو کمرے بنی ہاشم تک جائے گی تو حسن پہ بات کر رہا ہوں، تو بھائی سن لیجئے، یاد رکھیے گا۔ حسن یوسف، زلیخا یوسف کے سامنے آئی، یوسف نے کہا زلیخا کیا کیا، یہ حال، کہاں گیا تمہارا مال و منال، تمہارا متاع دنیا، تمہارا حسن و جمال؟ کہا یوسف سب تمہاری حسن کے نظر ہو گیا۔ روایت جہاں سے پڑھ رہا ہوں آیت اللہ احمد مستنبط، کتاب کا نام القطرہ، فرمانے لگے جیسے ہی یہ یوسف نے سنا تو فرمایا زلیخا تمہارا یہ حال ہو گیا میرے حسن پہ، تب کیا ہو تمہارا حال اگر تم محمد کو دیکھ لو۔ یہ جملہ کہا تھا، جیسے یہ جملہ کہا تو زلیخا نے ایک جواب پلٹایا، کہا یوسف سچ کہتے ہو، تم نے ابھی نام لیا ہے اور نام سنتے ہی میں دل میں ان کی محبت محسوس کرتی ہوں۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی یہ لمحہ آیا کہ زلیخا نے یہ اقرار کیا، یہی وہ موقع تھا کہ جہاں زلیخا کی جوانی پلٹی۔ مولا بتا رہے ہیں زلیخا کی جوانی حسن یوسف کا کمال نہیں ہے، اس میں محمد کا کمال ہے، اس میں محمد کا کمال ہے۔ تو رسول اتنے حسین ہو تو اگر رسول کسی کے لیے کہہ دیں شمائلہ شمائلی و کنیتہ کنیتی و اسمہ اسمی و خلقہ خلقی، میرا 12واں دیکھنے میں میرے جیسا ہوگا، نام میں میرے جیسا ہوگا، کنیت میں میرے جیسا ہوگا، جب وہ ظہور کرے گا لوگ کہیں گے رسول آ گئے۔ تو بھائی وہ کتنے حسین ہوں گے، تو خبردار یوسف کا مقابلہ یوسف زہرا سے۔ نسیم امروی کا شعر ذہن میں آ گیا، کہنے لگے راحیل کا وہ بیٹا یہ ابن بطول ہے، راحیل جناب یوسف کی ماں، راحیل کا وہ بیٹا یہ ابن بطول ہے، وہ ہے پسینہ اور یہ خون رسول ہے۔ تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے۔ یوسف زہرا کہنے کی علت یہ ہے کہ امام کی غیبت یوسف کی غیبت سے مشابہ ہے۔ امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم نہیں پہچان پا رہے، اور کمال یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی یوسف کو تب پہچانا جب یوسف نے چاہا، جب تک یوسف نے چاہا نہیں معرفت نہیں ہوئی۔ ادھر بھی یہی معاملہ ہے، معرفت بھی ان کی ہے اور انہی کے چاہنے سے ہوگی۔ اچھا عجیب جملہ ہے، امام کا اپنا جملہ ہے، آج کے زمانے کا امام فرماتا ہے طلب المعرفتنا بعربۃ غیرنا مسابق لانکارنا، ہماری معرفت ہمارے غیر سے حاصل کرنا ہمارے انکار کے برابر ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں تو آج کل بڑا چل گیا قبلہ، وہ بھی علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو بھی سن لیتے ہیں، ہم ان سے بھی لیتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں۔ امام نے کہا خبردار، ہماری معرفت ہم ہی سے، ہمارے غیر سے ہمارے انکار کے مترادف، یعنی معرفت بھی ان کی ہے، مانگنی بھی ان سے ہے۔ تو جہاں بہت کچھ امام سے آپ مانگتے ہیں، کبھی امام سے امام مانگیے، مولا آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں۔ کم سے کم مشق رکھیں نا، روزانہ 100 درود پڑھیے، نہ مال نہ جائیداد نہ بچہ نہ نوکری نہ کچھ،
کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صاحب الزمان آپ کے لیے، آپ چاہیے، کیونکہ ان کی معرفت ہے اور انہی سے ملے گی. عجیب بات ہے، ان کے غیر سے لینی ہی نہیں ہے، انہی کی معرفت انہی سے، اور جب یہ چاہیں گے تبھی ملے گی. یوسف نے جب چاہا تبھی ملی. تو ان کی غیبت ایسی نہیں کہ یہ آپ سے بے خبر ہیں، موجود ہیں. اسی لیے تو سورج ہیں، بادلوں کے پیچھے ہیں. جہاں گفتگو کو روکا تھا، بادلوں کے پیچھے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے؟ سورج کہا گیا امام کو. اب جب یہاں تک بات آ گئی، عجیب بات ہے، ہر دور میں ہر حجت والشمس والضحیٰ اپنے دور کا سورج رہی. سورج پیغمبر، چاند علی، سورج حسین، چاند عباس. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب جملہ ہے. سورج بدلتے رہے مگر عباس کے بعد چاند نہیں بدلا. دلیل دوں گا، ہوا میں بات نہیں کر رہا. سورج بدلتے رہے مگر ایسا چاند ہوا قمر بنی ہاشم کہ اس کے بعد کوئی چاند نہیں بدلا. ہر حجت کا چاند عباس ہے. چلے میں دلیل دیتا ہوں، میں قرآن سے سنا دوں. چلے میں قرآن سے سنائی دیتا ہوں، محفوظ کیجئے. سورہ قیامہ، قرآن کا سورہ ہے، سورہ قیامہ. اچھا، چونکہ نام قیامہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں آیتیں قیامت کی ہیں، قیامت کی بات ہو رہی ہے. چلے میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ مجھے آپ سمجھائیے گا یہ کیا بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قیامہ. اللہ نے آواز دی، جمع الشمس والقمر، اور وہ دن جب چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. تو انسان کہے گا بھاگے تو بھاگے کہاں؟ چاند سورج جمع ہوں گے اور انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگے؟ یعنی ایسے چاند سورج ہیں جن کو دیکھ کے لوگ بھاگیں گے. اچھا، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کون سے چاند سورج جمع ہوئے کہ لوگ بھاگے؟ اب بھاگنا بھی شیعوں کو سمجھانا پڑے گا. بھاگے، مفر، مفر نکلا ہے فرار سے. اب وہ کہتے ہیں فرار کا ترجمہ نہ کیجئے، چلیں بھائی تشریف لے گئے. وہ کون سا چاند سورج ہے جس کو دیکھ کے تشریف لے گئے؟ سب تشریف لے جائیں گے. یہ کون سا چاند سورج ہے؟ اچھا، بات قیامت کی ہے ہی نہیں. لوگوں نے سمجھا چونکہ سورہ قیامہ میں ہے تو بات قیامت کی ہو رہی ہے. اے بھیا، قیامت میں تو سورج باقی نہیں رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تکویر، پہلی آیت. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اور وہ دن جب سورج کو بجھا دیا جائے گا. اب یہ تو نہ پوچھئے کہ جب سورج بجھے گا تو سورج کا کام کون دے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. حدیث سنا دیتا ہوں، تفسیر برہان میں دیکھیے گا. آپ کے بارے میں امام کے ظہور کے بعد روایت موجود ہے کہ امام کے ظہور کے بعد دنیا چاند اور سورج سے بے نیاز ہو جائے گی. دنیا بے نیاز ہو جائے گی. تو کہا قیامت میں تو بھائی سورج بجھ جائے گا. تو یہ کون سا مرحلہ ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے جمع الشمس والقمر ویقول الانسان یومئذ این المفر. چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے اور انسان کہے گا بھاگیں تو بھاگے کہاں؟ یہ کون سا چاند سورج جمع ہوئے کہ انسان کو بھاگنا پڑا؟ یہ آیت ہے زمانہ رجت کی. اب زمانہ رجت کیا ہے؟ رجت پہ میں 5-6 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. اب یہاں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی موقع رہا تو مسلسل اس پہ بات کریں گے. اگر جو نہیں جانتا، ہمارا عقیدہ ہے کہ رجت یعنی صاحب الزمان کے ظہور کے بعد 12 ائمہ، باقی جو 11 ہیں، شہاردہ معصومین میں سے 13، یہ دنیا میں واپس آئیں گے. اور 8ویں امام کا فرمان ہے کہ لیس من شیعتنا ولم یقر بقرتنا. جو ہماری رجت کو نہیں مانتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے. یعنی رجت ایک شیعوں کا خاص عقیدہ ہے. اچھا، جو کہیں گے بھائی یہ ہوا میں کیا نئی باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی زیارت وارثہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں. انی بکم مؤمن وبایابکم مؤکن. حسین میں آپ کا مومن ہوں، وبایابکم، اور آپ کے پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں. میں نے کہا رجت مسلسل ایک الگ موضوع ہے، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہ رہا. تو بھائی یہ عقیدہ ہے کہ رجت میں کچھ امام نے فرمایا بہترین اور بدترین پلٹائے جائیں گے. بھائی نہ پلٹائے جاتے تو پھر آپ کو کیوں حکم ہوتا کہ جس نے 40 صبح 40 فجر کے بعد دعائے عہد پڑھ لی، مکمل کر لی 40 دن، تو اگر وہ مر بھی گیا تو امام قبر سے اس کو برآمد کر کے اپنی فوج میں شامل کریں گے. تو یعنی دنیا میں پلٹیں گے نا. اسی کو رجت کہا جاتا ہے. میں کتنی سامنے سے دلیل دے رہا ہوں، دقت سے سوچئے نا یہ ہو کیا رہا ہے. تو بھائی زمانہ ہے رجت. اور چاند و سورج
جمع الشمس والقمر، جب چاند اور سورج جمع ہوں گے تو لوگ کہیں گے بھاگے تو بھاگے کہاں؟ این المفر، کہاں بھاگیں؟ زمانہ رجب کا چاند کون ہے؟ سورج کون ہے؟ امام زمانہ۔ جب سورج امام زمانہ ہے تو جملہ جو میں نے کہا تھا سورج تو بدلتے رہے مگر چاند عباس کے بعد بدلا نہیں، اسی لیے حدیث میں آیا ہے جب امام ظہور کریں گے تو حضرت عباس کو جنگی لباس میں پلٹایا جائے گا، ایک جانب سے چاند حملہ کرے گا، ایک جانب سے سورج حملہ کرے گا، لوگ کہیں گے بھاگے تو بھاگے کہاں؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے مزار سے بھاگو۔ جمع الشمس والقمر، اور جب چاند و سورج جمع ہو جائیں گے وَيَقُولَ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ اے بھیا یہ قرآن مجھ پہ الگ سے نازل نہیں ہوا، یہ آپ کے گھروں میں ہے، سورہ قیامہ۔ چاند و سورج حملہ کریں گے تو ایک مرتبہ پکارا جائے گا کہ بھائی بھاگے تو بھاگے کہاں؟ منظر تو سوچئے، کبھی دعا تو کیا کیجئے اللہ وہ منظر دکھائے کہ ایک جانب سے مہدی حملہ کریں، ایک جانب سے عباس حملہ آور ہوں۔ ایک بار پھر صورت علی و رسول لڑتی ہوئی نظر آئے، ایک رسول جیسا ایک علی جیسا۔ حضرت عباس کے لیے روایت ہے، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، کہ رجب کے زمانے میں جنگی لباس میں دو ہستیاں جو پلٹیں گی، حضرت عباس اور علی اکبر۔ شہزادہ میرا بھی موضوع نہیں ہے مگر حضرت عباس آئیں گے اور جنگ کریں گے، چاند اور سورج جمع ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاند کہا ہے تو بھئی جس کو اللہ نے چاند کہا ہو، قمر بنی ہاشم، حسینوں میں حسین، کیسا حسین ہوگا؟ بھئی عجیب بات ہے، جب ایک مرتبہ علی مسجد میں تھے اور قمر مسجد میں تھے، چونکہ ایک شخص آیا شام کی ایک وادی سے، تو علی نے قمر کو بلایا، کہا قمر میرے گھر جاؤ اور ہماری بیٹی سے کہو کہ بابا نے جو سامان آپ کو دیا تھا وہ مانگ رہے ہیں۔ قمر گھر آئے، دروازے پہ جناب فضا آئی۔ اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ باہر سے پیغام قمر لاتے تھے، دروازے سے فضا وصول کرتی تھی، یہ علی کے گھر کی تہذیب ہے، اور یہ اس لیے تہذیب ہے چونکہ حضرت قمر اور جناب فضا بہن بھائی ہیں، محرم ہیں۔ تو ایک مرتبہ آئے تو فضا دروازے پہ آئیں، کہا قمر یہ سامان لو۔ کہا فضا چہرے پہ خوشی ہے، کیا ہوا؟ کہا مولا کے یہاں بیٹا آیا ہے، اور ہے بھی مولا جیسا۔ کہا میں نے فوراً کہا لمن، کس زوجہ سے؟ تو کہا جناب ام البنین۔ کہا جیسے یہ سنا تو جناب قمر خوشی خوشی مسجد میں آئے، علی کو سامان دیا، علی نے اس کے حوالے کیا جو آیا تھا۔ علی نے قمر کو دیکھا، کہا قمر چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کہا مولا مبارک ہو، آپ جیسا ہی بیٹا آیا ہے۔ علی گھر چلے، معصوم ہے سب جانتے ہیں، ہمیں محفوظ کرا رہے ہیں۔ کہا جیسے ہی علی گھر آئے تو ایک مرتبہ علی نے بچے کو ہاتھ میں لیا، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، آگے تقریر میں کام آئے گا۔ عرب میں دستور تھا کہ بچے کے آتے چند کام کیے جاتے تھے۔ یہاں عباس دنیا میں آئے، یہاں عباس کو پالنے والی عباس کی بڑی بہن عباس کی ملکہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہنے لگی بابا اس بچے کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ پیدائش پہ ہی بچے کا نام، کنیت، لقب رکھ دیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ علی نے گود میں لیا، علی نے کہا لقب سکا، کنیت ابو الفضل، نام عباس۔ اچھا اب یہ بھی لوگوں کی خام خیالی ہے کہ عباس کو ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے فضل تھے، تو بھائی یہ آپ کے یہاں کی بات ہے نا، یہ بچپن میں کنیت ملی ہے۔ بھائی اس گھر کی کنیتوں کے بھی راز ہیں، ایسے نہیں ان کو ابو القاسم، ابو تراب کہا جاتا، اسی میں ایک نام ہے ابو الفضل، فضل کا بابا، فضیلتوں کا بابا۔ اب ابو الفضل کی شرح کروں گا تو بات بہت طولانی ہو جائے گی، بس اتنا سمجھ لیجئے قرآن پڑھیے گا اور قرآن میں جہاں جہاں آپ کو لفظ فضل نظر آ جائے، جس کو اللہ فضل کہے، عباس کو اس کا باپ مان لیجئے گا،
میں ایک دلیل دے دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں بارہا جنت کی بات کرتے کرتے, جنت کی نعمات گناتے گناتے ایک ہی جملہ کہا ہے, ذالک من فضل اللہ, ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جنت کو فضل کہتا ہے. اب بات ہے ابو الفضل جنت کے بعد, اب بات سے بغض رکھ کے کون سی جنت میں جاؤ گے؟ ابو الفضل میرا موضوع نہیں ہے. کہا ابو الفضل کنیت, اللہ کا سکا, کا بابا نام, کا عباس. عباس کا معنی کیا ہے؟ شیر. مجمع سے آواز آئی شیر. یہ بات میں لاہور میں تو پڑھ چکا ہوں, لیکن یہ میری محنت اتنی خالص ہے کہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بھائی صرف شیر نہیں ہے, صرف شیر نہیں ہے. عباس کا معنی شیر نہیں ہے. صرف شیر ہو تو عربی میں کہا جاتا ہے اسد, اور عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے. شیر کی مختلف کیفیات پر مختلف نام ہیں. دوڑتا ہوا شیر ہو تو زرغام, کچھار میں بیٹھا ہو تو زرغم, حفاظت کر رہا ہو تو حارس, کوئی کسورہ, کوئی لیس, حملے کے لیے تیار ہو تو حمزہ, اور چیر پھاڑ کر رہا ہو تو حیدر. اچھا عجیب بات ہے, عرب میں دستور تھا نا. اب عرب میں نام رکھنے کا طریقہ بھی تو سمجھیے. عرب جانوروں پہ بھی نام رکھ لیتے تھے. عرب کا دستور تھا, بھئی بچہ دنیا میں آیا, گھر سے باہر نکلے, جس جانور پہ نگاہ پڑی اس پہ نام. بنی ہاشم میں یہ نہیں ہوتا تھا. بنی ہاشم میں ایک ہی جانور پہ نام ہے. اچھا آپ جانور والی بات پہ پریشان ہے, بچہ دنیا میں آیا, اب مجھ سے نام مت پوچھیے گا, سمجھا رہا ہوں. گھر سے باہر نکلے, بھونکتی ہوئی کتیا پہ نگاہ پڑی, نام ہی وہ. عرب میں ہوتا تھا نا, بچھو پہ نگاہ پڑی, نام ہی وہ. اونٹ پہ نگاہ پڑ گئی, نام ہی وہ. نام مجھے کیا معلوم کیا ہے, کچھ آپ محنت بھی تو کریے. اچھا بنی ہاشم میں یہ نہیں ہوتا تھا, صرف ایک ہی جانور پہ نام ہے, شیر پہ. اچھا شیر کے بھی سارے نام بنی ہاشم میں ہیں, ایک نام نہیں ہے. شیر کا ایک نام ہے. اچھا بعض اوقات آج کل شیعوں میں آ گیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے, وہ نام بھی میں نہیں لوں گا بھائی. اچھا سمجھاؤں کیسے, اب کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے. بھائی وہ نام ایسا ہے, کچھ سال پہلے افغانستان میں اڑ کے مر گیا, بن لادن. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بہرحال اچھا وہ نام کیوں نہیں ہے؟ عربی زبان میں جس شیر کا شجرہ اچھا نہ ہو, اما معلوم ہو, مجھے نہیں معلوم آگے کیا کہنا ہے, اس کو وہ کہا جاتا ہے. تو بھائی وہ نام نہیں ملے گا, باقی شیر کے سارے نام ملیں گے. عباس کس شیر کو کہا جاتا ہے؟ عباس حوالہ محفوظ کیجئے, لسان العرب ابن منظور, بہت بڑی لغت, مایا ناز لغت. لغت شیعہ سنی نہیں ہوتی بھائی, لغت ہے. لسان العرب میں ابن منظور نے عباس پہ بحث کی ہے, اور کہنے لگے شیر جنگل کا وہ جانور ہوتا ہے, وہ حیوان ہے کہ جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا, جس کو دیکھ کے سب بھاگتے ہیں, اچھے اچھے انسان بھی بھاگتے ہیں, چرندوں پرندوں وحش و طیور بھاگ جاتے ہیں. شیر کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا. شیر کے آگے جو ٹکتا ہے وہ خود شیر ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے شیر سے شیر مقابلہ کرتا ہے. کہنے لگے عربی زبان میں, لسان العرب میں کہنے لگے عربی زبان میں عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جس شیر کو دیکھ کے شیر بھاگ جائے, جس شیر کو دیکھ کے شیر بھاگ جائے. بھئی ایسے ہی نہیں, اللہ کے شیر نے نام عباس رکھا ہے. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا, دیکھا ابو تراب تو بے اس سے لے لیا, آیا نظر اسد تو قلم نے الف لیا, اور سین بڑھ کے ساقی کوثر نے دے دیا. ہر لفظ پھر تو زینت کرتاس بن گیا, یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا. ایسا ہی عباس نہیں ہے, عباس ایسا شیر جس شیر کو دیکھ کے شیر بھاگ جائے. عباس. بھئی اچھا گفتگو, چونکہ مجھے معلوم ہے میرا گھنٹہ مکمل ہونے کو ہے, 5-10 دقیقے زیادہ لے لوں تو محسوس تو نہیں کریں گے؟ بھئی علی کے چاہنے والوں پہ موسموں کے کیا اثر. صلوات ٹھنڈی ہو گئی تھی, اچھی صلوات سنائیے محمد. کمر تک آ چکا ہوں, ام القمر تک جانا ہے. تو بھائی
علی نے شیر کہا، ایسا شیر جس شیر کو دیکھ کے شیر بھاگے، علی نے نام عباس رکھا۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں آج کل بڑی بحثیں ہوتی ہیں، عصمت عباس معصوم تھے کہ نہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، آپ ایک لفظ کہتے ہیں 14 معصومی، حق ہے، سچ ہے، مگر ایک سوال کروں میں آپ سے، موسیٰ معصوم ہے؟ جو خاموش ہے ان کا کیا ارادہ ہے بھائی؟ ہیں معصوم ہے؟ اچھا عیسیٰ معصوم ہے؟ اچھا ہیں، کہہ لیا تو مان لیا بھائی۔ فرشتے معصوم ہیں؟ حضرت مریم معصوم ہے؟ 14 میں تو نہیں ہے بھائی۔ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ ڈر نہیں لگتا خدا سے؟ ابراہیم کو معصوم مان لیتے ہو، عباس کو نہیں مانتے۔ کیسے سمجھاؤں؟ چلیں یہ بھی سمجھائے دیتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شرح کا موقع نہیں ہے۔ 14 وہ عصمت کبریٰ کہ جس پہ کوئی 15واں پر نہیں مار سکتا، وہ عصمت کبریٰ ہے، مگر انبیاء کی عصمت تو ہے، ملائکہ کی عصمت تو ہے، مریم کی عصمت تو ہے۔ اگر یہ ساری عصمتیں 14 کے علاوہ سمجھ میں آ رہی ہیں تو حضرت عباس پہ ہاضمہ کیوں خراب ہے بھائی؟ میں دلیل دے دیتا ہوں، ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، شرح نہیں کر پاؤں گا، مگر جملہ اتنا محکم ہے، رد کر کے دکھائیے۔ معصوم کی معرفت واجب ہوتی ہے، کیا کہا ہے میں نے؟ معصوم کی معرفت واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر معصوم ہے تو اللہ اس کی معرفت واجب نہیں کرے گا، اگر اللہ کسی کی معرفت واجب کر دے تو وہ معصوم ہے۔ بھائی اللہ گنہگار کی معرفت واجب کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، تو اگر اللہ کسی کی معرفت واجب کر دے تو وہ معصوم ہے۔ جا کے عباس کا زیارت نامہ پڑھیے، چھٹے امام سے ہے، فرمانے لگے لعن اللہ من جہل حق کا، اے عباس اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو آپ کے حق سے جاہل رہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ عباس کا حق پہچاننا کیا ہوا؟ واجب۔ اگر واجب نہ ہوتا تو معصوم لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا کسی کو بھی یوں بھی نہیں سمجھ آ رہا تو آئیں چلیے، علی نے نام رکھا ہے شیر، علی کا شیر صفین میں پہنچا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے اپنا پڑھا ہوا دہراتے ہوئے بہت معیوب لگتا ہے، مگر یہاں چونکہ پہلی بار چہرے دیکھ رہا ہوں بھائی، چلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ علی کا شیر پہنچا صفین میں۔ اس سے پہلے کہ میں صفین سناؤں آپ کو، جس کو الشیر خدا نے شیر کہا ہے، اس کا شیر ہونا سناؤں بھائی، پیغمبر دنیا سے گئے، گفتگو روک رہا ہوں، پیغمبر کے چچا ہیں عباس ابن عبد المطلب، آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا علی، نبی کا امامہ آپ کے پاس، نبی کی آبا آپ کے پاس، نبی کی قبا آپ کے پاس، نبی کی انگشتری آپ کے پاس، نبی کا امامہ، نبی کی نالین، نبی کی تلوار، تبرکات نبوت آپ کے پاس، مجھے دے دیجئے، ہم چچا ہیں، ہم رکھیں گے۔ علی مسکرائے، علی نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، روز فردہ اگلے دن آپ آئیے مسجد میں اور آ کر کے لیجئے، ہم آپ کی گرفت میں دے دیں گے، حوالے کر دیں گے۔ اگلا روز آیا، عباس چچا جو ہیں وہ مسجد میں آئے، علی تبرکات نبوت لے کے مسجد میں آ گئے۔ ایک مرتبہ عباس آئے، عباس نے امامہ پہنا، ابا کو اوڑھا، قبا کو باندھا، انگشتری کو پہنا، تلوار کو اٹھایا، نالین کو لگایا، اٹھنا چاہا اٹھا نہیں گیا۔ اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے۔ ایک مرتبہ امامے کو اتارا، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، قبا کو کھولا، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، ابا کو اتارا، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، انگوٹھی کو نکالا، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، تلوار کو چھوڑا، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، آخر میں نالین کو چھوڑا کھڑے ہو گئے۔ کہا جی یہ کیا ہوا؟ چچا یہیں رکیے۔ 7 برس کے امام حسین کو بلایا، کہا حسین ادھر آؤ۔ حسین کو امامہ پہنایا، ابا اڑھائی، قبا باندھی، کہا حسین ذرا مسجد میں چل کے دکھاؤ۔ حسین چلے، کہا حسن ادھر آؤ۔ امام حسن کو امامہ پہنایا، ابا اڑھائی، قبا باندھی، کہا حسن ذرا چل کے دکھاؤ۔ حسن چلے، کہا یا علی یہ کیا ہے؟ کہا چچا جان یہ معصوم کا لباس ہے، غیر معصوم کو قبول نہیں کرتا۔ جملہ محفوظ ہوا، یہ معصوم کا لباس ہے، غیر معصوم کو قبول نہیں کرتا۔ علی کا بیٹا صفین میں آیا، 13 برس کا عباس، علی کا فرزند میدان صفین میں پہنچا۔ مرحلہ یہ تھا کہ 70,000 کے لشکر کی زرائیں عباس کو پہنائی گئیں، کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی۔
عباس انگڑائی لیتے تھے، زنا ٹوٹتی تھی۔ ایک مرتبہ علی مسکرائے اور علی نے اپنی زنا کو اتارا، جیسے ہی عباس کو پہنائی پوری آ گئی۔ علی نے پہنا کے بتایا میں بھی معصوم ہوں، میرا بچہ بھی معصوم ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ ایک مرتبہ جس کو شیر نے شیر کہا ہو، علی نے عباس کو آراستہ کیا، 13 برس کے عباس۔ آپ جانتے ہیں نا جمل میں بھی حضرت عباس کو ایک جملہ سامنے سے کہا گیا تھا، اور میرے مولا کا جواب سنا رہا ہوں کہ عباس کیا بات ہے، ہر میدان میں تمہارے بابا تمہیں بھیج دیتے ہیں، حسن و حسین کو نہیں بھیجتے۔ 2 بار یہ سوال ہوا ہے حضرت عباس سے، علی کا لال ہے، ہر بار جواب ایک دے جائے تو بات ہی کیا ہے؟ تمہارا سوال دہرایا جائے گا، علی کے بچے جواب نہیں دہرائیں گے۔ جب ایک بار پوچھا گیا عباس تمہیں میدان میں اتارتے ہیں، تو کہا دیکھو حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کے ہاتھ ہوں، آنکھوں کی حفاظت ہاتھوں سے کی جاتی ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ پوچھا عباس تمہیں میدان میں اتارتے ہیں، حسن و حسین کو نہیں، تو کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں، میں بابا کا بیٹا ہوں۔ عباس ہے نا عباس۔ تو بھئی عباس ایک مرتبہ صفین کے میدان میں علی نے آراستہ کیا، جیسے آراستہ کیا زرہ پہنائی اور اب میدان میں اتارنا تھا۔ اچھا صفین کے میدان کو سمجھیے، صفین میں ہو کیا رہا تھا؟ سامنے والا دوسروں کو اپنا لباس پہنا کے بھیجتا تھا تاکہ لگے کہ وہ آئے ہیں، اور یہاں سے علی دوسروں کا لباس پہن کے جاتے تھے کہ کم از کم کوئی مقابلے تو آئے۔ جب دیکھتے تھے علی آئے تو وہ تو پھر جائے ہی جائے۔ تو یہ صفین میں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی علی نے ایک مرتبہ عباس کو آمادہ کیا، مالک اشتر کہتے ہیں بنی ہاشم کا چاند یوں چمکا صفین کے میدان پہ، میں نے کہا یا علی عباس کا چہرہ چھپا دیجیے۔ کہ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے اور علی نے عباس کے چہرے پہ نقاب ڈالی، کہ یہاں سے عباس حملہ آور ہوئے۔ کہ جیسے ایک مرتبہ عباس نے حملہ کیا، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ، قلب لشکر کو منتشر کیا، ایک مرتبہ میدان میں آواز گونجی ہاذا علی، ہاذا علی، ہاذا علی، علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا، سلام ہو عباس پہ، شام والوں سے علی علی کرا دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے اپنے لال کو حملہ کرتے دیکھا، علی کو عباس پہ پیار آ گیا، علی نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی، علی نے بھی میدان میں حملہ کیا۔ ایک جانب سے عباس کا حملہ، ایک جانب سے علی کا حملہ، شام کا لشکر کہتا دوڑا ارے ایک علی کم تھا کہ 2 علی آ گئے۔ ایک علی کم تھا کہ 2 علی، ایک علی کم تھا کہ 2 علی آ گئے۔ کہاں کہاں عباس کی شجاعت سناؤں میں آپ کو؟ صفین کا میدان، نہروان کا میدان، جس شیر کو علی نے شیر کہا ہو، اور خام خیالی ان لوگوں کی جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی عباس کربلا میں لڑے نہیں۔ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، جملہ محفوظ کیجئے گا، عباس کربلا میں لڑے ہیں، عباس نے جنگ نہیں کی۔ عباس کربلا میں لڑے ہیں، عباس نے جنگ نہیں کی۔ بھئی جو کہتا ہے نہیں لڑے، نیزے کے ساتھ 4000 کا دستہ نہر فرات سے توڑ دینا۔ عباس آ رہے ہیں، آنکھوں کا اتنا روب تھا کہ لوگ آنکھیں دیکھ کے راستہ چھوڑتے تھے، بقول دبیر کے کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے۔ بھئی اچھا چلیں میں سنائی دیتا ہوں، ایک بات یہ بھی سنائی دیتا ہوں تاکہ گفتگو کو ایک مرحلہ آگے بڑھاؤں اور گفتگو تمام ہو۔ بھئی عباس کربلا میں لڑے نہیں، کربلا میں سامنے سے ایک پہلوان آیا تھا، نام محفوظ کیجئے، خود جا کے پڑھیے گا پھر، مارد، مارد ابن سدیر تغلبی۔ مارد اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ تنہا 1000 کے برابر ہے۔ عباس میدان میں کھڑے تھے اور اس حال میں کہ اپنے رہوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، مطمئن۔ عباس نے اپنی تلوار کو زانو پہ رکھا اور عباس مطمئن بیٹھے ہیں میدان میں اپنے رہوار کے اوپر۔ سامنے سے مارد آیا، جیسے ہی مارد نے ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، کہا عباس واپس چلے جاؤ، تم اتنے حسین ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے مارے جاؤ، میں نے کبھی اپنا دشمن چھوڑا نہیں۔ عباس مسکرائے اور دور سے دیکھا اور آواز دی، کہا مارد میں نے بھی کبھی علی کا دشمن چھوڑا نہیں۔ جیسے کہ مرتبہ عباس نے یہ کہا، مارد کہتا ہے میں نے نیزے کو تیز کیا، عباس سامنے تھے،
اور میں عباس کی جانب حملہ آور ہوا. کب ہوا کیا؟ میں حملہ آور ہوا, جتنا میں قریب جاتا جا رہا تھا نیزے کو لے کے, عباس اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اچھا تاریخ نے کہا ہلے نہیں, اس کو میں سمجھا ہی دیتا ہوں. بھائی سامنے سے کوئی آ رہا ہو, جب سامنے سے کوئی آتا ہے تو توقع کرتا ہے کہ جو میرے سامنے ہے, چونکہ میں اس کی جانب جا رہا ہوں, تو یا وہ دائیں جائے گا یا بائیں, یہی ہوگا نا, ورنہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو بھائی سامنے والے کی توقع یہ ہوتی ہے کہ جب میں حملہ آور ہوں تو سامنے والا یا دائیں جائے یا بائیں جائے, یا یہاں سے وار لائے یا وہاں سے وار لائے, یا یہاں سے وار خطا کرے یا وہاں سے وار خطا کرے. اگر سامنے والا نہ ہلے تو آنے والے پہ دماغ پہ دباؤ پڑتا ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, کیا کروں تو کیا کروں. عباس اپنی جگہ پہ مستقل کھڑے رہے اور یہ قریب سے قریب ہوتا رہا. جیسے ہی عباس کے قریب آیا اور عباس اپنی جگہ سے نہیں ہلے, اس پہ دباؤ پڑا, قریب آ کے یہ کانپنے لگا, ہڑبڑانے لگا. جیسے ہی عباس کے قریب ہوا, عباس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا, اس کا نیزہ اس کے ہاتھوں سے کھینچا, یہاں نیزے کو کھینچا, یہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس نے چلا کے کہا شمر مجھے بچاؤ, عباس مجھے میرے نیزے سے مار رہے ہیں. جیسے ہی ہوا کہ یہ گھوڑے سے گرا, ہوتا یہ تھا گھوڑا گر گیا, یہ بھی گر گیا, گھوڑا بھاگا. شمر نے جلدی سے ٹیلے کی بلندی سے ایک اور گھوڑا اس کی جانب بھیجا. عباس اس کا تلایا کر رہے تھے, ہاتھ میں نیزا ہے اس کا, ابھی مارا نہیں ہے, اور ایک گرا دیکھ رہا ہے کہ عباس میرے اوپر ہے. جیسے ایک مرتبہ وہ دوسرا گھوڑا جو اس کے لیے آیا مارد کے قریب ہوا, عباس نے اپنے اشل سے ایک جست لگائی اور اس کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے. وہ فوراً چلایا شمر مجھے بچاؤ میرے نیزے سے, میرے گھوڑے پہ عباس مجھے مار رہے ہیں. جیسے ہی اس نے قتل ہوا, جیسے ہی وہ قتل ہوا, شمر بلندی سے دیکھ رہا تھا, بلندی سے کہنے لگا واہ واہ ام المؤمنین کے بیٹے, واہ واہ, یہ وہ گھوڑا ہے جو ہم نے حسن سے لوٹا تھا, تو نے آج واپس لے لیا. وہ گھوڑا واپس لے کے امام حسین کی بارگاہ میں آئے. کہا جیسے ہی آئے تو امام حسین نے گھوڑے کو دیکھا, گھوڑے کا نام ہے تاویہ. امام نے کہا عباس جانتے ہو سابات کے مقام پہ شام کے لشکر نے یہ گھوڑا بھائی سے لوٹا تھا, تم آج واپس لے کے آ گئے. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی, جو آل محمد کی چیزوں کو لوٹے گا واپس عباس لیں گے, جو آل محمد کا حق لوٹے گا واپس عباس لیں گے. آپ کو اب سمجھ میں آیا ظہور کے بعد عباس کو کیوں بلایا جائے گا. سیدہ کے قاتلوں نے سیدہ کا حق لوٹا ہے, عباس کے ہاتھوں مارے جائیں گے, عباس کے ہاتھوں مارے جائیں گے. ابھی مصائب میں نہیں ہوں, چند دقیقے مجھے دیجیے, مجھے معلوم ہے روحانیت کی منزل ہے حضرت عباس کے فضائل, آپ کی آنکھیں نم ہیں. ایسا شعر علی کا, ایسا شعر علی کا, یہ شعر ہوا, مگر کیسے ہوا, بس اسی مرحلے پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. میں نے 5-10 دقیقے مانگے تھے, 4 جملے میں بی پہ کہوں تو گفتگو تمام ہو. بھائی یہ شعر کیسے شعر ہوا؟ شعر ایسے ہی شعر نہیں ہوتے, علی نے انتخاب مادر کیا ہے. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی, بھائی یہ شعر ہے نا, ماں کا اثر ہوتا ہے. اگر عباس رب الوفا ہیں, وفا کے پروردگار ہیں, تو سوچئے جو ام العباس ہے, بتلاؤں تم کو کیا کہ کیا ام البنین ہے, قدموں میں جس کے رب وفا کی جبین ہے. بات کہیں گے کیا مطلب, ماں کا اثر ہوتا ہے. جی ہاں ماں کا اثر ہوتا ہے, فضائل میں ہوں, ماں کا اثر ہوتا ہے. ماں کا اثر ہوتا ہے تبھی معصوم نے کہا ہے کہ من وجد حبنا من وجد بردن حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ, جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے اس کو چاہیے فلیکثر الدعاء لامہ, اپنی ماں کو دعا دے. ماں کا اثر ہوتا ہے. اب میں ماں کا اثر سنانے پہ رک جاتا تو وقت بڑھ جاتا. بھائی اثر ہوتا ہے تبھی, وہ علی جس کی دنیا تلاش کر رہی ہے, علم کا میدان علی کو ڈھونڈتا ہے, شجاعت کا میدان علی کو ڈھونڈتا ہے. وہ علی جس کی دنیا متلاشی ہے, وہ علی کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں. اپنے بھائی عقیل سے کیا کہا تھا, یا اخی عقیل, اے میرے بھائی عقیل, اکتب لی امرأۃ من ذوی البیوت, میرے لیے ایسی خاتون ڈھونڈیے, ذوی البیوت جو گھر والی ہو, من الحسب والنسب والشجاعت, جو حسب و نسب و شجاعت میں سب سے ممتاز ہو. علی کا جملہ ہے. بس یہ آخری مرحلہ فضائل کا ہے. جو حکم دیا گیا تھا 2 ہستیوں سے متعلق, تو میں اس وہاں تک آ گیا. بھائی حسب و نسب و شجاعت میں ممتاز, منن ذوی البیوت, اور گھر والی ہو.
یہ علی کا لہجہ بہت عجیب ہے. کیا ہو؟ میرے ساتھ بولیے, گھر والی. کیا ہو؟ زبیل بیوت, گھر والی. یہ گھر والی کیا ہے؟ جائیے تاریخ عرب پڑھیے. عرب کے 40 سے زیادہ قبیلے ہیں اور سب بدو ہیں. بدو کا معنی کیا ہے؟ کبھی کہیں, کبھی کہیں, کبھی سامان اٹھا کے وہاں, کبھی سامان اٹھا کے یہاں. آج کل بھی نظر آ جاتے ہیں. کبھی بستر سر پہ, کبھی چٹائی سر پہ, کبھی یہاں, کبھی وہاں. بدو تھے نا سارے. تو بھائی ان بدوؤں میں عرب میں صرف 3 قبیلے تھے جو جہاں رہتے تھے عزت و وقار کے ساتھ رہتے تھے. پہلا قبیلہ بنی ہاشم, دوسرا قبیلہ بنی ثقیف جہاں سے جناب لیلا آئی ہیں, تیسرا قبیلہ بنی کلاب جناب ام البنین کا قبیلہ. اچھا یہاں ایک اور آج کل بڑی چل رہی ہے بھائی, شمر تو ماموں تھا, سنا ہوگا آپ نے. شمر تو حضرت عباس کا ماموں تھا. او بھائی وہ بنی کلب سے ہے, بی بی بنی کلاب سے ہے. اور اچھا شمر کے باپ کا نام کیا ہے؟ جو پتا چلا, اصلی کی بات تو نہیں پوچھ رہا, جو بتایا گیا شمر ابن, اب شمر کے نام پہ خاموش ہے بھائی, کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں, اس پہ لعنت کیا کیجیے, اس پہ ابھی پرچہ نہیں آیا. شمر ابن ذی الجوشن, تو بھائی ابن ذی الجوشن بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت حزام. وہ حزام کی بیٹی, وہ جوشن کا بیٹا. کون سی یکتائی ہے بھائی؟ تو بھائی یاد رکھیے گا 3 قبیلے بدو نہیں تھے, بنی ہاشم, بنی ثقیف اور بنی کلاب. جیسے ہی علی نے کہا گھر والی ہو, علی جانتے ہیں ماں گھر والی ہو تو گھر میں ٹک کے بیٹھتی ہے. علی جانتے ہیں ماں گھر والی ہو تو گھر میں ٹک کے بیٹھتی ہے. بدوؤں کی بیٹیاں میدان میں آ جاتی ہیں. تو علی نے کہا ماں گھر والی لانا ہے, ماں گھر والی لانا. تو جیسے کہ مرتبہ علی نے یہ محسوس کیا کہ بھئی گھر والی ماں ہونی چاہیے, دیکھیے ماں گھر میں ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی نا. جیسے یہ کہا گیا تو عقیل نے کہا حزام کی بیٹی فاطمہ, فاطمہ کلابیہ, رشتہ بھیجا گیا. اچھا جیسے ہی حزام کے رشتہ آیا کہ بھئی علی کا رشتہ, علی کے بھائی لائے ہیں. اچھا علی خود چلے جاتے, علی جانتے نہیں بی بی کون ہے. حضرت عقیل سے کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ علی بتا رہے ہیں باتوں میں بھائیوں کو شریک رکھا کرو, معصوم بھی تو ہیں. یہ موقع نہیں کہ میں رکوں. بھائی جیسے ہی بھیجا تو حزام کی بارگاہ میں عقیل نے کہا کہ اپنے بھائی علی کا رشتہ لایا ہوں. تو حزام نے کہا کہ علی سے بہتر کون ہو سکتا ہے, مگر شریعت کا حکم ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے, میں اپنی بیٹی سے پوچھوں. جیسے ہی حزام حجرہ ام البنین, حجرہ فاطمہ کلابیہ میں آئے, تو جیسے ہی آئے تو سنا کہ بی بی اپنی ماں کو ایک خواب سنا رہی ہیں. کہا اماں رات میں نے خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا بیٹی؟ کہا میں نے دیکھا میدان ہے اور میں اس میدان میں ہوں, اور آسمان پہ 1 چاند اور 3 ستارے ہیں. ایک مرتبہ چاند میرے سیدھے ہاتھ پہ اترا اور 3 ستارے میرے الٹے ہاتھ پہ آ گئے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ابھی ماں کچھ کہتی ہے, حزام پیچھے سے بولے. کا تعبیر یہ ہے کہ علی کا رشتہ آیا ہے. اللہ تمہیں اس ازدواج سے ایسے بچے عطا کرے گا جو کوئی چاند جیسا ہوگا, کوئی ستاروں جیسا. اچھا میں جب بی بی کا یہ خواب پڑھتا ہوں کہ چاند سیدھے ہاتھ پہ آیا, ستارے الٹے ہاتھ پہ, تو مجھے فوراً سے ایک اور خواب یاد آتا ہے. بچپن میں سب نے کتابوں میں پڑھا ہے, اسکول میں. نبی کے پاس عرب کے کافر آئے, اے مصطفیٰ تبلیغ سے رک جاؤ, دین پھیلانے سے رک جاؤ. تو پیغمبر نے جواب دیا تھا اگر تم میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں باز نہیں آؤں گا. جملہ آپ کے حوالے, جو پیغمبر کے الٹے ہاتھ پہ آتا ہے وہ ام البنین کے سیدھے ہاتھ پہ آتا ہے. کیسے شرح کروں؟ عباس کی ماں, رشتہ قبول ہوا, بی بی کے ازدواج کے موقع فراہم ہوئے. اچھا اب یہاں رک جائیے, جو میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی, کہا تھا محفوظ کیجئے گا. بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. کہا کیا جاتا ہے؟ ام البنین. عرب میں دستور تھا کہ آمد پہ ہی کنیت رکھی جاتی تھی, تو یعنی بی بی دنیا میں آئی اور ام البنین. تو بھائی جو کہتے ہیں ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹوں کی ماں, بیٹے تو بعد میں ہوئے. اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بنین کے علاوہ عرب میں بیٹے کی جمع جو رائج ہے وہ بنون ہے. المال والبنون قرآن. بی بی ام البنین ہے, بیٹوں کی ماں. ایک ظاہری ترجمہ تو ہے, مگر یہ کنیت تب ملی ہے جب بی بی دنیا میں آئی ہیں, چونکہ عرب میں دستور ہے کنیت اسی وقت رکھی جاتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے. عباس آئے تو ابو الفاضل, بی بی آئیں تو ام البنین. تو جائیے اب جا کے لغت کھنگالیے. بنین کا ایک اور معنی سنا رہا ہوں. بنین کا ایک معنی جو لغت میں لکھا ہے عقل. ام البنین
عقل کی ماں، عقل کی ماں. اب عقل بھی سمجھائے دیتا ہوں. ہوتا ہے نا بعض لفظ ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بس لفظ ہیں. نیکی کیا ہے جی؟ نیکی نیکی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تقویٰ ہے. عقل کیا ہے؟ عقل عقل ہے. عقل کا معنی بھی تو کا حوالہ محفوظ کیجیے. الکافی آپ کے مذہب کی بہت بڑی کتاب، پہلی جلد کی پہلی 2 حدیثیں سنا رہا ہوں باب عقل کی. روایت کہتی ہے جیسے ایک مرتبہ آدم دنیا میں آئے، اللہ نے 3 چیزیں آدم پہ نازل کی: عقل، دین، حیا. اور کہا آدم ان میں سے ایک کا انتخاب کرو. کہا جیسے ایک مرتبہ جبرائیل یہ 3 چیزیں لے کے آئے، کیا کیا؟ عقل، دین، حیا. کہا آدم نے عقل کا انتخاب کیا. کہا جیسے عقل کا انتخاب کیا تو جبرائیل نے کہا دین و حیا واپس جاؤ. تو دین و حیا نے کہا اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ وہاں رہیں جہاں عقل رہے. یعنی عقل ہے دین، عقل ہے حیا، عقل ہے عقل. ایک اور حدیث سنیے. علی بیٹھے تھے، ایک صحابی آیا علی کا، کہنے لگا یا علی مل عقل، علی عقل کیا ہوتی ہے؟ تو علی مسکرائے اور کہنے لگے ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل رحمان کی عبادت کراتی ہے، جنت دلواتی ہے. عقل عبادت، عقل جنت، عقل دین، عقل حیا. ام البنین عقل کی ماں، دین کی ماں، حیا کی ماں، عبادتوں کی ماں، سجدے کی ماں، روزے کی ماں، جہاد کی ماں، رکوع کی ماں، سارے دین کی ماں، جنت کی ماں، عباس کی ماں. صلوات بار ام البنین. عجیب مرحلہ نا. ام البنین عقل کی ماں. عقل یعنی کیا؟ دین، دین کی ماں، حیا کی ماں، عباس کی ماں. جملہ عجیب ہے، عجیب نام بی بی کا، ام البنین. اور پکارا بھی اسی سے گیا. جب آئی علی کے گھر میں ام البنین کہا گیا. اچھا عجیب ایک اور وجہ اس کی، جب بی بی کا یہ نام ہو گیا، روایات میں جملہ ہے کہ ام البنین کہا جاتا تھا. شہزادی جیسے ایک مرتبہ بیاہ کے مولا کے گھر آئیں تو مولا نے نام سے پکارا. کہا فاطمہ. بی بی کا نام فاطمہ ہے. علی کے گھر کی 2 فاطمہ ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے. تو جیسے ہی فاطمہ پکارا نا تو بی بی فوراً سے مولا کی بارگاہ میں آئی اور کہا یا علی مجھے میرے نام سے مت پکارا کیجیے. اور بی بی کیا بات ہے؟ کہا مجھے کنیت سے پکارا کیجیے. بی بی ہوا کیا؟ کہا علی آپ نے مجھے میرے نام سے پکارا، شہزادے حسن و حسین نے فوراً سے مجھے دیکھا. کہا علی شہزادوں کو ان کی ماں یاد آ گئی اور فوراً سے حسنین کی بارگاہ میں آئی اور کہا اے سیدہ کے بچوں، میں ماں بن کے نہیں آئی، اس گھر کی کنیز ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول کرو. عزاداروں جب بھی وفا کی بات آئے گی عباس کی ماں یاد آئے گی. کہا میں ماں بن کے نہیں آئی، سیدہ کے بیٹوں کی کنیز ہوں. عزاداروں حضرت عباس جب مولا حسن و حسین بیٹھتے تھے نا تو برابر میں بیٹھتے نہیں تھے، اور جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں تو فرماتے تھے میری ماں نے منع کیا ہے، یہ سیدہ کے بچے ہیں. ساری زندگی یا سیدی و یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا. عباس بھائی ہو، بھائی کہہ کے پکارو. کہا نہیں میری ماں نے منع کیا ہے، یہ سیدہ کے بچے ہیں. ایسی ماں جس نے عباس کو بچپن سے سکھایا ہے حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا، سید و سردار کہنا. عزاداروں ایسی تربیت کی گئی ہے عباس کی کہ مدینہ سے جاتے ہوئے بی بی نے وعدہ لیا تھا عباس حسین کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، اجرکم اللہ. عزاداروں عجیب مصیبت ہے اس بی بی کی. کون؟ عباس کی ماں. آج پرسا دیجئے گا حضرت عباس کو. عزاداروں جانتے ہیں جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ مدینے لٹ کے واپس آیا نا تو بشیر کہتا ہے مجھے سید سجاد نے کہا بشیر مدینے میں جاؤ اور ہمارے آنے کی خبر دو. بشیر کہتا ہے میں مدینے میں داخل ہوا اور میں یہ نوحہ پڑھتا جا رہا تھا، یا اہل
تسرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. او مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جانے مدینہ حسین کربلا میں مارا گیا. بشیر کہتا ہے جیسے ہی یہ خبر لے کے میں مدینے میں پہنچا، مدینے کا مجمع روتا ہوا ماتم کرتا ہوا میرے ساتھ ساتھ چلا. عزادارو بشیر کہتا ہے جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں نے یہ آواز لگائی کہ حسین مارا گیا، میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھی بی بی، ایک بلند قامت والی بی بی سر پہ برقع لادے میرے قریب آئی اور جلدی سے میرے گھوڑے کو روکا. کہا بشیر کس حسین کی خبر لایا ہے؟ اجرکم اللہ. کہا بشیر یہ کس حسین کی خبر لایا ہے؟ کہا بی بی سیدہ کا بیٹا حسین، نبی کا نواسا حسین، علی کا لخت جگر حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا. وہ کہتا ہے جیسے میں نے یہ کہا اس بی بی کو جلال آ گیا. کہا بشیر ہو نہیں سکتا، میں نے عباس کو ساتھ کیا. اجرکم اللہ. اے بشیر یہ ممکن نہیں ہے، میں نے عباس کو ساتھ کیا تھا. بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا. میں نے کہا بی بی آپ عباس کی ماں ہیں. اے بی بی نہ صرف یہ کہ حسین مارا گیا، آپ کا عباس بھی مارا گیا. کہا بشیر نہیں، میں نہیں مانتی، تو عباس کو نہیں جانتا، میں عباس کی ماں ہوں، کیسے ممکن ہے کہ عباس مارا جائے؟ کہا بی بی جگر تھام کے سنو، عباس کے سر پہ گرز لگا. عزادارو پھر تڑپ گئی بی بی. کہا بشیر تو کہہ سکتا ہے، میں کیسے مانوں، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں. ارے شیر جیسے بازو میرے عباس کے تھے، کیسے ممکن ہے کہ عباس گرز کا وار روک نہ سکے؟ عزادارو پھر بشیر نے کچھ ایسا کہا، تڑپنے لگی عباس کی ماں. کہا بی بی کلیجہ تھام کے سنو، جب عباس کے سر پہ گرز لگا عباس کے بازو نہ تھے. اجرکم اللہ. بی بی آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے. عزادارو جیسے یہ سنا عباس کی ماں زمین پہ بیٹھ گئی، ایک مرتبہ رونا شروع کیا. کہا بی بی کیا ہوا، برداشت نہیں ہوا؟ کہا نہیں بشیر، میری ساری اولاد میرے آقا حسین پہ قربان، مگر تو نے میرا جگر چھلنی کر دیا. تو نے کہا عباس کے سر پہ گرز لگا، تو نے کہا عباس کے بازو نہ تھے. اے بشیر جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو نے کہا میرے چاند کے بازو نہ تھے. مجھے بتا جب میرا بچہ گرا پہلے سینہ زمین میں لگا یا چہرہ زمین پہ؟ اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بی بی آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کریں. عزادارو گریا کرنے لگی. سلام کیا کرو بی بی کو. جانتے ہو وہ بی بی ہے جس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹے کربلا میں مارے گئے، جس کا شوہر نجف میں دفن ہے، جس کی ایک بیٹی لاہور میں اکیلی آ گئی، جس کے 2 نواسے مسیب میں رہ گئے. سنو گے صرف بیٹے نہیں، ام البنین کے گھر کی بیٹیوں کے جنازے اٹھے ہیں. عزاداروں شام غریبہ میں بی بی کی نواسی ہے، بی بی رقیہ کی بیٹی ہے عاتقہ. جب گھوڑوں نے حملہ کیا ام البنین کی نواسی کربلا کے میدان میں پامال ہو گئی. اجرکم اللہ. وہ بی بی جس نے پورا گھر لٹا دیا. عزادارو عباس کی ماں جیسے ہی سنا ایک ہی جملہ کہتی تھی، میری ساری اولاد حسین پہ قربان ہو جائے. عزادارو جب بی بی زینب ملی اور بی بی نے کہا نا اے اماں آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ. کہا نہیں زینب، مجھے عباس کا پرسہ نہ دو، مجھے حسین کا
پرسا دو، میری ساری اولاد حسین پہ قربان ہو جائے۔ عزادارو جانتے ہیں جب بی بی ایک مرتبہ کربلا آئی نا اور جناب ام البنین نے حضرت عباس کی قبر کو دیکھا، عزادارو تڑپ گئی عباس کی ماں۔ بی بی جانتی ہیں میرا شیر بیٹا، میرا بلند قامت بیٹا، میرا وہ بیٹا جو گھوڑے پہ بیٹھے تو پاؤں زمین پہ لگے۔ جیسے ہی عباس کی ماں نے عباس کی قبر کو دیکھا، اجرکم اللہ، جیسے ہی وہ قبر دیکھی رو رہی ہے، سوچ کر یہ ام البنین آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ عزادارو ساری زندگی شہزادی زینب سے یہی پوچھتی رہی، اے بی بی میرے شیر کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، میرے شیر کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے۔ عزادارو ایک روز بی بی نے بیان کیا، مقاتل نے لکھا ہے کہ اماں تم نے یہ سنا کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، صرف بازو نہیں کاٹے گئے، بابا علی کے جتنے بدلے عباس سے لیے گئے۔ جب ایک مرتبہ عباس کے بازو کٹے، اجرکم اللہ، کیجئے ماتم، کیجئے گریا، یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں پہ روئی نہیں ہے۔ آج بچوں کو ماں کو بچوں کا پرسا دیجئے۔ عزادارو بی بی نے کہا اماں جیسے ہی بازو کٹے عباس کی آنکھوں میں تیر لگا۔ عزادارو مقاتل نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرے تو لشکر شام میں ایک آواز گونجی کہ دیکھو جس نے علی سے بدلہ لینا ہے یہ ہو بہو علی جیسا ہے، نہ اس کے بازو رہے نہ اس کی آنکھیں رہی، آؤ علی کا بدلہ لو۔ بھاگی ہوئی فوجیں عباس کے قریب آنے لگی، اتنا حملہ، اتنا نیزہ، اتنی برچھیاں عباس کے وجود پہ لگی کہ جب مولا حسین پہنچے تو لاشا اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ اجرکم اللہ، عزادارو مقاتل میں ہے حسین دائیں سے اٹھاتے تھے، لاشا بائیں سے ڈھلک جاتا تھا، بائیں سے اٹھاتے تھے دائیں سے ڈھلک جاتا تھا۔ اسی لیے دفن کے موقع پہ سید سجاد نے کہا تھا میرے چچا کا لاشا وہیں چھوڑ دو، میں اپنے چچا کا لاشا اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ ارے لاشا اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ عزادارو ساری زندگی یہ سننے کے بعد بھی عباس کی ماں کبھی عباس پہ روئی نہیں، جب روئی واہ حسینہ، جب روئی واہ مظلومہ۔ عزادارو بی بی کا معروف شعر ہے، مدینے میں کہا کرتی تھی اے مدینے والوں لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو، میرے بچے تو کربلا میں مارے گئے۔ پھر ایک اور بیان کرتی تھی، کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا، اے میرے شیر مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا، مگر جب سنتی ہوں کہ زینب کی چادر اتری، جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے، جب سنتی ہوں سجاد کا خیمہ جلا، یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا۔ عزادارو بقیع میں آتی تھی، ہاتھ سے 4 قبریں بناتی تھی اور پھر مٹاتی تھی اور کہتی تھی میں اپنے 4 بیٹوں پہ نہیں رہوں گی، پھر ایک اور قبر بناتی تھی اور کہتی تھی یہ مولا حسین کی قبر ہے، اس پہ بیٹھ جاتی تھی۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ مظلومہ۔ عزادارو آخری منزل آج شہادت کا دن ہے نا، جاؤ تاریخیں پڑھو، ایسا گریا کرتی تھی عباس کی ماں کہ مروان جیسا ظالم کہتا ہے میرا ناکا عباس کی ماں کا گریا سن کے منقلب ہو جاتا تھا، اور میں یہی کہتا تھا اتنا درد ہے ام البنین کے ماتم میں، اتنا درد ہے بی بی کے نوحے میں، جب روتی ہے میرا پیاسا مولا، میرا مظلوم مولا پسے گردن سے کاٹا گیا، ہائے زہرا کا بیٹا۔ عزاداروں زہر دیا گیا بی بی کو مروان کی جانب سے۔ عزاداروں آج ہی کی تاریخ تھی 13 جمادی الثانی، جانتے ہو کیا ہوا؟ اب پرسا دیجئے گا۔ عباس کی ماں
گھر میں بستر پہ موجود ہیں اور ایک مرتبہ بیوی گھبرا کے اٹھی. اب ماتم کیجئے گا, اب پرسہ دیجئے گا, گفتگو تمام ہو گئی. عزاداروں گھبرا کے اٹھی, آسمان کو دیکھا, کہا پروردگارا میں نے وعدہ کیا تھا میں عباس پہ گریہ نہیں کروں گی, مگر نہ جانے آج کیا ہے مجھے عباس یاد بہت آ رہا ہے. عزاداروں جلدی جلدی اپنے قدموں کو لیا, جنت البقیع میں ایک قبر کے سرہانے آ کے بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ قبر پہ ہاتھ رکھا اور سر کو بلند کیا, کہا پروردگارا مجھے آج عباس بہت یاد آ رہا ہے, میں عباس پہ گریہ کرنا نہیں چاہتی. اے پروردگارا رسول کی بیٹی کا واسطہ مجھے اٹھا لے, میں اپنے مولا کی عزاداروں مجھے عباس یاد آ رہا ہے. عزاداروں کہتے کہتے ایک مرتبہ بی بی کو غش آیا, قبر سیدہ پہ گر گئیں. عزاداروں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, اے سید سجاد بقیع میں آ جاؤ, کسی بی بی کا وجود ہے, برقعے سے لگتا ہے, آپ کے گھر کی عورت ہے. عزاداروں سید سجاد جلدی جلدی آئے, اب جو قریب آئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, عباس کی ماں مر گئی, ام البنین چل بسی. عزاداروں اب ماتم کیجئے گا, سنو گے وفا کیا ہوتی ہے. وفا یہ ہوتی ہے کہ آج بھی کسی قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئے تو کہا جاتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے, یہ لاوارث قبر ہے. عزاداروں سلام کرو بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کو, وہ ام البنین جس کا وارث عباس, وہ بی بی جس کا وارث مہدی. ٹوٹی ہوئی قبر بتاتی ہے آج بھی بی بی کی صدا آتی ہے مہدی آ جا, اے میرے عباس آ جا. آج بھی عباس کی ماں کی قبر ٹوٹی ہوئی بقیع میں. انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ. الہی معبود سوا لا معبود